اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہماری آن لائن مجلس سے اعمال، مجلس سے ذکر کا آج دوسرا دن ہے۔ بہت ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے اجتماعی طور پر پوری دنیا میں ہم نے اعمال شروع کیے کہ ہم اکٹھے مل کر صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم یاد کر لیں۔ ہماری کل اس موضوع پر بات چیت ہوئی تھی کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ، نیک اعمال ضروری ہے، اور جو نیک اعمال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صالحین، نیک لوگوں کی جماعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود شامل کر دیں گے۔ اور آج کی مجلس میں بھی ہم اسی پر ہی بات کریں گے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو ہمیں صالحین کی جماعت میں داخل فرما دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور اعمال صالحہ کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کیا فضل فرماتے ہیں۔ آج سورۃ الکہف کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے۔ الحمدللہ ہم گناہگار سے، لیکن ہم ایمان والے ضرور ہیں۔ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہمیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ ملی ہوئی ہے۔ سب کہیں الحمدللہ، اللہ جو آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، جو آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ ہم دل و جان سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایمان کی دولت تو ہمارے پاس ہے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں،
پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ یہ دولت ہے، لیکن اس دولت کے بعد، اس ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی جو نعمت ہے، اعمال صالحہ کی جو دولت ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مشہور جملہ بار بار سنا کرتے ہیں کہ اچھی باتیں کتابوں میں بھی لکھی ہیں، اچھی باتوں پر بہت ساری تقریریں، بیانات بھی موجود ہیں، اور اچھی باتیں تو دیواروں پر لکھی ہوئی بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اچھائی ہمارے اندر آ جائے، اچھے اعمال کو ہم اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو اسی کے لیے یہ مجلس ہے، مجلس اعمال ہے، کہ ہم پوری دنیا میں، گھروں میں جہاں بیٹھے ہوں، ہماری زندگیوں میں اعمال آ جائیں، ہماری آنکھ اچھے اعمال کرنے والی ہو، ہماری زبان اچھے اعمال کرنے والی ہو، ہمارا دل اعمال صالحہ کرنے والا ہو، ہمارا جسم ظاہری طور پر بھی اعمال صالحہ کرنے والا ہو، اور ہمارے جسم کے اندر، ہمارے باطن میں بھی اعمال صالحہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، جن کے ہم بندے ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں حکم بھی یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت بھی ہم سے یہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ، اچھے اعمال، نیک اعمال کریں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ آج اچھی اچھی باتیں تو کافر لوگ بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم آپ کو مل جائیں گے کہ جو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی کتابیں لکھتے ہیں، بڑے اچھے لیکچر دیتے ہیں، بڑے اچھی تقریریں کرتے ہیں، اچھے اچھے بیانات دیتے ہیں، لیکن عمل سے خالی ہیں۔ آج ہم بھی دوسروں کو جب کہتے ہیں، میرے لیے کہنا ابھی آسان ہے کہ اچھے کام کریں، اصل یہ ہے کہ میری زندگی میں نیک اعمال آ جائیں، اچھے اعمال آ جائیں۔ اصل یہ چیز ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اس چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو آج کی آیت مبارکہ جو عاجز نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک بات، اور دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن عظیم الشان میں ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، کہ وہ صالحین کی جماعت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ضرور بے ضرور انہیں داخل کریں گے۔ اور آج فرمایا کہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے، ایسے نیک اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کے لیے، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغات ہوں گے۔ ہاں، انہیں ایک ایسی جنت ملے گی جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ ان کو جو عزت دی جائے گی، جو ان کا اکرام کیا جائے گا، وہ جنت الفردوس میں ہوگا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے والا بنا دے، اعمال صالحہ کرنے والا بنا دے۔ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ، عالم، قاری کچھ بھی نہیں، ایک عام مسلمان ہے۔ سب کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ذکر و اذکار، تسبیحات، سنت کی پابندی، اچھے اخلاق، برائی سے بچنا، نیک اعمال کرنا، یہ ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کوئی مولوی صاحب ہوں گے، کوئی مفتی صاحب ہوں گے، کوئی اللہ کے ولی ہوں گے، وہ یہی انہی کے لیے یہ کام ہے، نہیں، ہر ایک کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، سب کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سب اعمال کرتے تھے، ہم ان کے متبعین ہیں، ان کے ماننے والے، ان کو فالو کرنے والے ہیں. تو جب ہم ان کو فالو کرنے والے، ان کو ماننے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، تو ان کے راستے پر ہمیں چلنا پڑے گا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بری چیزوں سے بچیں، اچھے نیک اعمال کریں. اعمال میں سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے. ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، یہ عمل چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، بس لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہونے چاہیے. نہیں، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. سب سے پہلا حق جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کا ہے کہ ہم اس سے ٹوٹ کے محبت کریں، اس سے ٹوٹ کے عشق کریں، اس کی فرما برداری کریں، جو ان کے احکامات ہیں ان کو پورا کریں. چند دن پہلے جو ہمارا مردوں کا ادارہ ہے، تو اس میں یہ عاجز کلاس لے رہا تھا، مردوں کو پڑھا رہا تھا. تو ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ ہمارے آفس میں ایک بہت سینئر ہیں، اور وہ سینئر ہمارے یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. میرے ایمان کو تو میرے اللہ جانتے ہیں، میرا ایمان کتنا، تو میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے میں جنتی ہوں، میں جہنمی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں اس دنیا میں ڈالوں. اور میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، مجھے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کون سی عقل ہے، کون سی سمجھ بوجھ ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں. اللہ پاک تو چیونٹی کو، ایک چھوٹی سی چیز کو تکلیف میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے، تو میں بھوکھا پیاسا رہ کے سارا دن اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. یہ ان کا سوال ہے کہ ان کو ایسے صاحب کو کیا جواب دیا جائے. وہ ہمارے آفس میں سینئر ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہماری افتتاح بخاری شریف میں ہمارے استاذی شیخ الحدیث استاذی مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے، وحی کا معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. عقل ایک محدود چیز ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ ہم اپنے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے. ہم عقل کو نہیں دیکھیں گے ہماری عقل میں یہ بات آ رہی. اس دنیا میں نیک اعمال ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تو اب ہمیں بھی کرنے پڑیں گے، ہمیں بھی کرنے پڑیں گے. اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا، ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا اور ان اعمال کو اختیار کرنا پڑے گا. ورنہ پھر اپنے عقل، اپنی نفسانیت، شیطانیت ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس بات کو سمجھے، دین یہ ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے. یہ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا کہ ایمان لانا خالی ضروری نہیں ہے، خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد نیک اعمال کا اختیار کرنا ضروری ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر قلبی، اللہ سے محبت کرنا، لوگوں کے ساتھ اللہ کا حق پہلے ادا کریں، پھر لوگوں کی مخلوق کی خدمت کرنا. ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کے ساتھ لوگوں مال دولت کو خرچ کیا، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا، لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، تہجد نہیں چھوڑی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی، یہ اعمال نہیں چھوڑے. تو اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق پہلے ادا کرنا ہے اور پھر مخلوق کا حق بھی ادا کرنا ہے. اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو